اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں خصوصی طور پہ آج کی ہماری اس کانفرنس میں پہلی مرتبہ برطانیہ تشریف لانے والے ہندوستان سے آئے ہوئے نامور سکالر، آپ اکثر ان کو یوٹیوب چینلز پر نہایت ہی سنجیدہ اور متانت بھری گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ مقبول ہیں۔ انڈیا کے اندر انہوں نے بہت زیادہ دعوتی ورک کیا ہے، ویلفیئر کا یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی انہی دعوتی خدمات کے پیش نظر ہماری مرکزی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انٹرنیشنل اسلامک دعویٰ کانفرنس میں ان کو خصوصی طور پر مدعو کریں۔ بہت ہی شکریہ ان کا بھی کہ وہ اپنے انتہائی مصروف شیڈول میں سے انہوں نے ٹائم نکالا اور یہاں ہماری اس مرکزی کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ میری مراد ہیں سید فیض علی صاحب ایڈوکیٹ، انشاءاللہ وہ آپ سے امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور ان کے حل کے اوپر خطاب فرمائیں گے۔ میں ابھی ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنا خطاب فرمائیں، تو میں درخواست کرتا ہوں محترم جناب سید فیض علی ایڈوکیٹ صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جمعیت کے ذمہ داران، علماء کرام اور تمام لوگ جو یہاں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عزیز، میں اپنا جو وقت مجھے دیا گیا ہے اس وقت میں امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور ان کا حل، اس معاملے میں کچھ رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کے سامنے 10 نکات آج جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہر نقطے کو کوشش کروں گا کہ 2.5 منٹ کے اندر میں جو سمیٹوں، تاکہ آپ کے سامنے ہر نقطے کے اوپر کچھ نہ کچھ بات میری طرف سے آئے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ میں وضاحت کر دوں کہ جو میرا خطاب ہے وہ اردو بولنے والے لوگوں سے ہے، تو جو مسائل درپیش اردو بولنے والے لوگوں کو ہوتے وہ میرے ذہن میں تھے جب میں یہ جو ہے چیز کو لکھ رہا تھا، اس عنوان کو بنا رہا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میرا خطاب جو ہے افراد سے، انڈیویجول سے ہے یا جماعت سے ہے، مطلب وہ لوگ جو مل کر کچھ کام کر رہے ہیں، تو یہ خطاب سیاسی لیول پر نہیں ہوں گا، مطلب وہ جو ہم لوگ کر سکتے ہیں مل جل کر آپس میں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس امت کو چیلنجز تو ہر دور میں رہے ہیں، کبھی زیادہ رہیں کبھی کم رہیں، مطلب ایسا کوئی دور نہیں ملے گا کہ چیلنجز تھے ہی نہیں تو لہٰذا بہت ہم لوگ آگے بڑھے۔ چیلنجز تو ہر دور میں تھے، امت مسلمہ نے ان چیلنجز کو قبول کیا، قبول کر کے پھر اس کا جواب دیا، کیونکہ جو دین ہمیں ملا وہ دین قیامت تک کے لیے ہے، تو گویا اس میں ہر مسئلے کا حل بھی موجود ہے۔ تو گویا جن چیلنجز سے ہم گزر رہے ہیں یہ چیلنجز کوئی نئے نہیں ہیں، یہ اجنبی نہیں ہیں اور یہ عجیب بھی نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جواب دینا بھول گئے اس کا، یا ہم لوگوں نے جو جواب ہمیں دیا گیا تھا، جو مسئلے کا حل بتایا گیا تھا، ہم اس کو بھول گئے۔ تو چیلنجز تو آتے جا رہے ہیں، اس کا حل نظر نہیں آ رہا ہے، مطلب جو اس کو ہم کہیں گے کوشچنز تو آتے جا رہے ہیں، آنسر ہمیں نہیں مل رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا ہوگی اور امت مسلمہ کو آگے کا سوچ کر پلان کرنا ہوگا، ورنہ سمجھ لیجیے ایک شہرہ ایک سڑک کو بنایا جا رہا ہے، ایک راستے کو بنایا جا رہا ہے، اور پلاننگ یہ ہے کہ بس اس سال تک ٹریفک اگر اس پہ چل جائے تو کافی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ پلاننگ بہت چھوٹی ہے، بہت تھوڑی ہے کہ سال بھر بعد آپ کیا کریں گے، ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا پلاننگ کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو چیلنجز میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو آج امت مسلمہ کو ہے، یہ میں نے اپنی سوچ سے لکھے ہیں، مطلب یہ چیلنجز بھی کوئی اس کی ترتیب نہیں کہ قرآن و سنت سے 1 2 3، یہ میں نے جو سوچا، میں نے جو دیکھا، وہ چیلنجز کو میں رکھنے کی بہرحال یہاں جو ہے کوشش کر رہا ہوں۔ آئیے سب سے پہلا چیلنج جو امت مسلمہ کو ہے، یاد رکھیے، وہ چیلنج ہے جو شیطان کی طرف سے ہمیں دیا گیا، اور وہ شرک ہے، یاد رکھیے۔ یہ اتنا عظیم اور اتنا بڑا چیلنج ہے، یاد رکھیے، جس کے لیے شیطان نے ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور وہ نسل در نسل اس کا انتظار کرتا ہے کہ اگر ایک جنریشن خراب نہ ہو تو اگلی کے لیے ویٹ کروں، اور اگلی خراب نہ ہو تو اس کی اگلی کے لیے ویٹ کروں۔ تو گویا یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یاد رکھیے، شرک۔ چونکہ شرک ایک ایسا مسئلہ ہے، یاد رکھیے، کہ اگر کوئی انسان اس کے اندر پھنس جاتا ہے، اس میں ملوث ہو جاتا ہے، کوئی قوم اس کو اختیار کر لیتی توحید کے خلاف، ایک اللہ کو ماننے کے خلاف، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ اللہ کی لعنت کی مستحق ہوتی ہے، اللہ کی عذاب کی مستحق ہوتی ہے، دنیا میں برباد ہوتی ہے، اور یقیناً آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو لوگ شرک کر کے جائیں گے۔
تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو توحید پہ رکھے، جو کہ شرک کے الٹ ہے، اور یہ اس مسئلے کا، اس چیلنج کا حل ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو توحید پر باقی رکھے، اور ہر وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، جس کو کہیں گے پوری اسٹرینتھ، پوری طاقت، توانائی لگا دے کہ ہماری نسلیں جو ہے توحید پر ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی موت کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، اور وہ اپنی اولاد کو بلا کر کیا پوچھتے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ سبق یہ دیا جا رہا ہے، توحید کی بات کی جا رہی ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، یاد رکھیے۔ لیکن ہم یہ ہوتا ہے کہ توحید کو چھوڑ کر ہر جگہ ہم جو راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے، پرابلم کیا ہے، سلوشن کیا ہے۔ سب سے بڑا پرابلم تو یہ کہ ہم شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ، ایک بڑا حصہ، بغیر مبالغے کے، مطلب میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، شرک میں پڑا ہوا ہے۔ پھر کیسا ہوگا؟ تو سب سے پہلا چیلنج یاد رکھیے، ہمیں جو ہے یہ جو شرک ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کا حل یاد رکھیے وہ توحید ہے۔ ہمیں توحید کو قائم کرنا ہے، توحید پر رہنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو توحید کیا ہے بتانا ہے۔ یاد رکھیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یاد رکھیے اس کو ہمیں قبول کرنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اسی مشن کے لیے آئے تھے کہ وہ توحید کا پیغام لوگوں کو بتائیں اور شرک سے لوگوں کو بچائیں۔ دوسرا چیلنج یاد رکھیے جو ہے وہ ہے بدعت، یا جس کو میں کہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑنا، یا جس کو میں اور کہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، جس کو آگے بڑھ کر یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا۔ یہ دوسرا عظیم اور بڑا چیلنج بن چکا ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ کی مدد یاد رکھیے اس شخص پہ نہیں آ سکتی، اس شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی جو نبی کے طریقے کو چھوڑ دے۔ علماء لکھتے ہیں کسی عمل کی قبولیت کے لیے جو 3 شرائط ہے، پہلا یہ کہ کرنے والا توحید پرست ہو، دوسری شرط یہ کہ وہ اتباع سنت کے مطابق ہو، اور تیسری اور اہم چیز ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ تو اب جب دوسری شرط ہی غائب ہوں گی یا دوسری چیزیں نہیں ہوں گی کہ ہم اس چیز کو اپنی منمانی ڈھنگ سے کریں گے، تو پھر کیسے ہم کامیاب ہوں گے؟ اور اس بات کو میں اپنے بیانات میں یوں بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کے ذریعے ایک شریعت ہم کو دی، ایک راستہ ہم کو بتایا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم نے اسی کے پیرل اپنا ایک راستہ ایجاد کیا۔ یہ نبی کا طریقہ ہے نکاح کا، یہ ہمارا طریقہ ہے نکاح کا۔ یہ نبی کا طریقہ ہے نماز کا، یہ ہمارا طریقہ ہے نماز کا۔ یہ نبی کا طریقہ ہے فلاں عمل کا، یہ ہمارا طریقہ ہے فلاں عمل کا۔ اور ہمارے طریقے میں ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، ہماری قوم، ہماری رنگت، ہماری نسل، ہمارا علاقہ، سب کچھ ہمیں پہلے مانے رکھتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، پھر دیکھا جائے گا دین وغیرہ، یہ تمام آخر میں۔ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، آپ کی سنت کی مخالفت، آپ کی سنت کے خلاف کام کرنا، بدعت کرنا، یاد رکھیے یہ بہت سنگین جرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہ کر لے۔ یاد رکھیے تو بدعت یاد رکھیے یہ دوسرا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اگر ہم توحید پرست ہیں بھی تو ہم جو ہے اپنے طریقے، اپنی منمانی سے جو ہے کام کریں۔ ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کریں۔ اس کا حل ہے اطاعت رسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ہر معاملے میں، ہر چیز کے اندر، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو چاہے بڑے سے بڑا مسئلہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس کا جیتا جاگتا نمونہ ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے نبی کے قول پر، اپنے جو ہے رسول کے قول پر عمل کیا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت جیسے صحابہ نے سمجھا اس کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کرے، اور سلف سے ہم جڑے، علماء حق سے اپنا رابطہ قائم کرے۔ یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے۔ آئیے تیسری چیز جو تیسرا بڑا چیلنج ہے، یاد رکھیے وہ ہے جو ہے ڈس یونٹی، جس کو ہم کہیں گے امت کے اندر اختلاف اتنا شدید ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھیے میں کہوں گا اختلاف جو ہے یہ شرک کے بعد سب سے خطرناک چیز ہے، یا پھر اتحاد جو ہے وہ توحید کے بعد سب سے اہم چیز ہے۔ یاد رکھیے اتحاد بڑی اہم چیز ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ وہ نمازی کبھی اب اس کی عبادت کریں گے، لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں ہے کہ ان میں جھگڑا لگائیں گا۔ تو گویا شیطان جھگڑا لگانے سے مایوس نہیں ہے، اور وہ اس معاملے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے۔ اگر کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں توحید پر قائم ہیں تو پھر وہاں اختلاف کا جو ہے مضمون، اختلاف کی بات اتنی شدت سے موجود ہوں گی کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اختلاف جاری ہے۔ اب جن کے پاس توحید ہی نہیں ہے ان کا معاملہ تو پھر اوپر سے نیچے تک اختلاف سے بھرا پڑا ہے، اس لیے کہ جو توحید پر نہیں ہے وہ متحد تو ہو ہی نہیں سکتے۔ یاد رکھیے تو توحید اہم چیز تھی، اتحاد بڑی اہم چیز تھی، اتحاد کو مکمل طور سے ہم بھول چکے۔ یاد رکھیے اب اتحاد کا میں ہرگز یہ معنی آپ کو نہیں دوں گا کہ ہم سب اگر ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، چاہے کسی بھی جماعت، کسی بھی مسلک، کسی بھی طبقے سے ہو، میں یہ کہوں کہ نہیں ہم سب حق پر ہیں اور سب صحیح ہیں، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزوں پر تو آپ کو اتفاق رائے قائم کرنا ہوگا کہ ایک امت کی حیثیت سے ہم کتنا برداشت کر سکتے کسی چیز کو۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے صرف یہ دیکھ لیا کہ اس کے نماز میں کوئی ایک چیز ہے جو نہیں ہے یا ایک چیز زیادہ ہے تو سلام بند، سلام بند سے زیادہ ایک اور مسئلہ ہے مسجد بند۔
اور مسجد بند سے زیادہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ کافر آپ کو نہیں پتا، کیونکہ نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہو اور وہ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، معاملہ ختم، رفع دین جسے کہیں۔ کیا یہ اتنا سنگین مسئلہ تھا کہ امت اس درجے تک جائے؟ مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے، بلکہ کچھ مسجدوں پہ تو میں نے یہاں تک لکھا ہوا دیکھا کہ یہاں فلاں فلاں جماعت اور کتوں کا آنا منع ہے، مسجدوں پہ لکھا ہے۔ یہاں اگر کوئی دوسرے مسلک کا آیا اور پایا گیا تو 5,000 روپے فائن لگیں گا، انڈین کرنسی کی بات کر رہا ہوں، مطلب 50 نہیں 60 سمجھو پاؤنڈ لگ جائیں گا اس کو چارج۔ کسی نے لکھ دیا کہ اگر اس مسجد میں کوئی آئے گا تو مسجد کی دھونے کی ذمہ داری اس شخص کی جو ہمارے مسلک سے ہٹ کر نماز پڑھے گا۔ کسی نے لکھ دیا کہ اس مسجد میں اگر اس طریقے کے علاوہ کوئی طریقے سے نماز ہوں گی تو اس کی ہڈی پھسلیوں کا وہ خود ذمہ دار، مطلب اس کے بعد عوام جو سلوک کریں گی وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں، آلریڈی وارننگس لکھی ہے اور یہ ہمارے پاس ہمارے علاقوں کی مساجد کے باہر ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا میں یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اتنا اختلاف کیا، اتنی ڈسیونٹی کی، اتنا کی، اور سب سے تعجب خیز بات کیا معلوم اس پورے اختلاف کی؟ سب سے تعجب خیز بات یہ کہ سب سے زیادہ اختلاف ہم نے دین کے نام پہ ہی کیا، رنگی، نسلی، علاقائی، زبانی تو بھی باقی رہا، سب سے زیادہ اختلاف اس مسئلے پر ہوا جس مسئلے کی وجہ سے اوس اور خزرج میں اتحاد قائم ہو گیا تھا، جس مسئلے کے لیے اوس اور خزرج نے ایک انسان لوگوں کو بھیجا کہ اللہ کے رسول سے کہو کہ کسی کو مدینہ بھیجے تاکہ ہمارا اختلاف ختم ہو، تو جس دین نے آ کر اوس اور خزرج کا اختلاف ختم کر دیا، وہ یہاں مسئلہ ہے کہ سب سے زیادہ اختلاف اسی کے اندر پایا جا رہا ہے، اور منمانی بہرحال اپنی جو ہے چیزیں اس میں کہی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں بہت سنگینی سے مسئلوں کو لینا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ واقع میں کیا یہ مسئلہ اس درجے کا ہے کہ ہر دھکے پر ایک دوسرے کو میں اور آپ کافر کہتے رہیں، اور یہ ہو رہا ہے بہت، ارے وہ ان کے نہیں وہ کافر، ارے ان کے نہیں کافر، بس یہی کام ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا واحد حل یاد رکھیے وہ ہے اتحاد۔ ہمیں اتحاد قائم کرنا ہوگا۔ اتحاد کے لاتعداد فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو میں نے مثال دے دی، مدینے کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اور دوسری مثال دوں گا اگر اتحاد کو سمجھنا ہے تو ایک چھوٹی سی قوم جو ہمارے زمانے میں رہتی ہے، جو اپنے آپ سے مذہبی معاملے میں تو بڑا اختلاف کرتی ہے، لیکن جب اتحاد پر قائم ہوئی تو دنیا کے اندر آج اتنی اونچی ہو گئی کہ سائنس ٹیکنالوجی ہر چیز میں ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، یہود کی آپ مثال لے لیں، 1924 تک یہود کہاں تھے دنیا میں؟ ڈائسپورا پوری دنیا میں 2000 سال سے پھیلے ہوئے تھے، اس کے بعد 1924 میں آ کے علاقے میں جمع ہوتے ہیں اور اپنی حکومت قائم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے آج سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ دیکھیے ٹیکنالوجی کی سب سے ایڈوانس اکوپمنٹس آپ کو صرف ان کے پاس ملیں گے۔ تو یہ دنیا بھی تھوڑا سا اتحاد قائم کرنے کے انہوں نے اتنے فائدے اٹھا لیے، تو اگر ہم دینی بنیادوں پر اتحاد قائم کرتے ہیں تو اس کے کتنے دنیا اور اخروی فائدے ہوں گے، لاتعداد ہوں گے، یاد رکھیں۔ آئیے چوتھی چیز یاد رکھیں جو امت کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے، یاد رکھیے جو ایک چیلنج ہے وہ ہے جہالت۔ جہالت کا تعلق ویسے توحید سے بھی ہے کہ اگر توحید چاہیے تو ظاہر سی بات علم چاہیے، جہالت اگر ہوں گی تو شرک ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ جہالت کا مطلب وہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پتہ ہے تو اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ جہالت کا تعلق اس سے بھی ہے کہ انسان اتحاد پہ آ ہی نہیں سکتے جب تک علم نہ ہو، لیکن جہالت یاد رکھیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے، یاد رکھیے اتنا بڑا چیلنج بن چکی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور دینی اور دنیاوی دونوں جہالت، یاد رکھیے۔ آئیے دونوں کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال اس طرح سے کہ ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ وہ حج کے لیے گئے تو سامنے دو بوڑھی عورتیں چل رہی تھی، بہت بوڑھی تھی اور ہندوستان کے کسی علاقے سے ان کا تعلق تھا۔ تو ایک عورت دوسری عورت سے پوچھ رہی تھی حج کے بعد، مطلب حج ہو چکا تھا، اس کے بعد لوگ رہتے ہیں طواف وغیرہ کرتے ہیں، تو ایک عورت دوسری عورت سے پوچھ رہی تھی یہ کالے ڈبے کے اندر کیا ہے، مطلب کعبے کے اندر کیا ہے؟ تو دوسری نے کہا تجھے نہیں معلوم، اتنا سمپل کوشچن، تم کو نہیں معلوم؟ دوسری نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم، اسے تو پوچھ رہی ہوں، تو کہا اس میں اللہ جانی کی خبر ہے، نعوذ باللہ۔ تو جواب دے دیا، اور وہ پیچھے کھڑے ہوئے صاحب بالکل سکتے میں آگے، چونکہ اب طواف وغیرہ رش ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا میرے تو پیروں کے نیچے سے جو زمین نکل گئی، کیا کہا اس عورت نے دوسری سے، اس عمر میں کہ بوڑھے ہو چکے ہیں، مطلب ان کو اتنا بھی علم نہیں، وہ کس چیز کے لیے آئے، اتنا مال خرچ کر کے انسان حج کو آتا ہے۔ تو ہندوستان پاکستان میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں کتنے لاکھوں روپیہ اگر پرائیویٹ سے آتا ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آ رہا ہے، اور اس کے بعد جہالت کا یہ معاملہ۔ اب دنیاوی جہالت کی مثال بھی لے لیجیے۔ دنیاوی جہالت کی مثال یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر سچر کمیٹی کی ایک رپورٹ بنی تھی جس کے اندر نے مائنورٹیز کا، خاص طور سے مسلم طبقے کا پورا رپورٹ نکالا گیا تھا، دنیاوی اعتبار سے کیا معاملہ ہے۔ تو اس رپورٹ کا یہ کہنا تھا کہ 1% مسلم نوجوان صرف گریجویشن لیول تک پڑھتا ہے۔ یہ دنیاوی مثال بھی میں نے آپ کو دے دیا، دیگر ممالک کی آپ بہتر مجھ سے جانتے ہوں گے۔ 1% مسلم صرف جو ہے کیا پڑھتے ہیں، گریجویشن لیول تک پڑھتے ہیں، 1%، اور اس کے مقابلے میں جو SC/STs ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کی تعداد جو ہے 3% سے اوپر ہے۔ اب اس سے آپ دنیاوی معاملہ میں لکھ لیں۔ اب جب جہالت دینی اور دنیاوی طور سے ہوں گی تو بتائیے انسان آگے کیسے بڑھیں گا؟ آپ اس ملک کے دنیا کے اس خطے میں آئے یا ترقی جہاں بھی ہو رہی ہے اس کے لیے کچھ بیس، کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، اور سب سے پہلی بنیاد ہوتی ہے علم کا ہونا۔
تو جہالت کا حل یہ ہے کہ علم کا ہونا یاد رکھیے. تو دنیاوی اور دینی طور سے ہمیں علم کی بڑی ضرورت ہے. مسجد اور مدارس کے ساتھ ساتھ ہمیں اتنا ہی زور دینا ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن قائم کرنے پر، اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز قائم کرنے کے اوپر، اور اسی طرح جو خاص طور سے ریسرچ ورک کے اندر ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. ڈاکٹرز انجینئرز ہمارے پاس کافی ہو رہے ہیں ماشاء اللہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں ریسرچ وہ زمانہ پھر ہمیں یاد کرنا ہوگا جس زمانے میں حالت یہ تھی کہ 70 سے 80% یا 80 سے زیادہ بھی کہوں گا تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی، 700 سے 800 سالوں تک 80% سے زیادہ سائنسداں صرف ہمارے ہوتے تھے، اور آج حالیہ 90% زیادہ سائنسداں صرف یہود ہے. اور دنیا دیکھ لیجیے 7ویں صدی سے آگے بڑھتے جائیے تو تقریباً 16ویں صدی تک آ جائیے آپ، تو پورا ایک گولڈن ایج ہے. یورپ کے لیے ہو سکتا ہو ڈارک ایجز ہو، لیکن اسلامک سویلائزیشن کے لیے وہ گولڈن ایجز تھا. اس گولڈن ایج کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں اس معاملے میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو ہے تو یہ چیلنج تھا جہالت، الٹریسی، اس کا حل ہے ایجوکیشن اور ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ. یاد رکھیے جس سے جاب اپارچونیٹیز کریٹ ہوں گی اور بہت سارے فائدے ہوں گے. یاد رکھیے میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں، دنیا کی پہلی یونیورسٹی ایک مسلمان خاتون نے قائم کی تھی جس کا نام فاطمہ الفہری تھا، جس نے فیض میں قراوین نام کی ایک یونیورسٹی اپنے والد کے نام پہ قائم کی تھی، جو دنیا کی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق لانگسٹ رننگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، جو 1150 ایئرس سے چل رہا ہے، اور آج بھی یونیورسٹی قائم ہے اور اس میں لوگ پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے گریجویشن لیول تک. ٹھیک، تو بہرحال یہ ہمارا اس کا جواب ہوگا. اسی طرح جو ایک مسئلہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہے، جو اگلا جو چیلنج ہے کہ 5واں، وہ ہے اکنامیکل چیلنج، معاشی اکنامیکل چیلنج جس کو ہم کہیں گے. اتنے ہم 2-4 ہے. ایسا کوئی انسان ہے جو اس مجمع میں بیٹھا ہو جو یہ کہتا ہے سود حرام نہیں ہے؟ ایسا کوئی مسلمان تو دور، ایسا مسلمانوں میں ایسا کوئی مسلک میں نہیں جانتا ہوں جو یہ کہتا ہو کہ سود حلال ہے. سب جانتے ہیں، لیکن سوال یہ سود کے برخلاف، سود سے پاک معاشی نظام، اکنامیکل سسٹم ڈیولپ کرنے میں ہم نے کیا قدم اٹھایا؟ بتائیے مجھے آپ. سب کہہ رہے حرام 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 حرام، لیکن مسئلہ یہ حرام ہے تو پھر حلال 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 کہاں ہے؟ جیسا کھانے کی مثال لیجئے، کھانے کے لیے یوروپ امریکہ میں جب لوگ آئے، میں سمجھتا ہوں انگلینڈ وغیرہ میں تو 3rd 4th جنریشن چل رہی ہے، امریکہ وغیرہ میں 1st and 2nd جنریشن مسلمانوں کی گزر رہی ہے. تو وہ لوگ جب پہنچے تو کھانے کا مسئلہ ہوا، کیا کھائیں گے کیا کھائیں گے کیا کھائیں گے، تو کیوں تو ذبیحہ کا مسئلہ ہے، تو پھر وہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے، تو پھر حلال حلال شروع ہوا. اب حلال تو ایک ٹیگ بن گیا ہر جگہ، حلال 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 کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا بیچ دے رہے لوگ. ٹھیک ہے، تو حلال تو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی حرام تھا تو حلال لایا گیا. اب سوال یہ سود حرام ہے، تو یہ چیلنج کو میٹ کرنے اس کا حلال آپشن کہاں ہے ہمارے پاس؟ کچھ تو چھوٹے لیول پر کوئی آپشن کریٹ کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا؟ مسلمانوں نے معاشی بڑے بڑے نظام کھڑے کر دیے. آپ یاد رکھیے، مثال میں اگر لے لوں تو جو ہے وہ جو مائکرو فائنانس سسٹم ڈیولپمنٹ یہ سب ہوا، لیکن وہ سب سود انٹرسٹ بیسڈ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں بغیر سودی جو حرام تھا حلال کے لیے کیا کیا؟ بس صرف ہم یہ بولتے رہ گئے کہ یہ حرام ہے. تو ہمیں یہ اکنامیکل چیلنج کو میٹ کرنا ہے. چونکہ رزق کا تعلق ایسا ہے جیسے گاڑی کی چابی، یاد رکھیے گڑبڑ ہو جائے، اس میں حرام مل جائے تو گاڑی اپنی خود کی بھی ہو. خیر اب تو کیلیس والا معاملہ چل رہا ہے گاڑیوں کا، بہرحال تو کیلیس بھی اگر ہے تو آپ کا کچھ نہ کچھ امپریشن تو لیتا، انگوٹھا ہی چلا جائے، انگلی نہ رہے، ہاتھ تو کچھ ہے تو کیا کریں گے آپ؟ کیسے انٹر کریں گے؟ گاڑی آپ کی ہے لیکن کریں گے کیا؟ کچھ نہیں کر سکتے. یہ حال ہے، یاد رکھیے. کھانا حلال کا بڑا مسئلہ ہے، یاد رکھیے، وہ یاد رکھیے. تو ہمیں ایک نظام کھڑا کرنا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح اکنامیکل چیلنج میں غربت. آج غربت کا مسلمان ملکوں میں کیا حال ہے آپ دیکھیے. غربت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے جو ہے ترقی کچھ بھی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ملک غریب ہے، اکنامیکل کوئی سسٹم نہیں ہے اور غربت بڑھتی جا رہی. اس کا حل کیا ہے؟ پہلا حل یاد رکھیے یہ کہ سود کے خلاف جو ہے ہمیں قدم اٹھا کر ایک پاکیزہ معاشی نظام، اکنامیکل سسٹم جو اسلامک ویلیوز پر بیسڈ ہو بنانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ پہل تو اس ملک میں بھی جو ہے کی گئی اسلامک بینک کے نام پر، اور دیگر ممالک میں بھی کی جا رہی ہے ابھی. دوسری چیز یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ جو ہے انٹرپرینورشپ جس کو کہیں گے، تجارت یا ایسے روزگار میں لوگ مسلمان لگے جو خود روزگار کریٹ کرے. جاب ڈھونڈنا، MNCs میں کام کرنا ٹھیک ہے، لیکن ہم خود جاب اپارچونیٹیز کریٹ کریں جس کے اندر مسلمان دوسروں کا بھی گھر چلے، یہ بھی ضرورت ہے. اسی طرح بیت المال کا نظام قائم ہو، یاد رکھیے، جو زکوٰۃ سے یا غیر زکوٰۃ کے فنڈ سے چلے. ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں ہزاروں کروڑ کی زکوٰۃ نکلتی ہے، لیکن وہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بڑھتی ہے نا، اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. تو بیت المال کا جو ہے نظام قائم کیا جائے. اسی طرح اسکل ڈیولپمنٹ کے سینٹرز قائم
فراہم کی جائے تاکہ لوگ اچھے سے کمائیں. اسی طرح جو ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کیا جائے, ادھر کی صنعت کاری جس کو کہتے ہیں, تاکہ مسلمان اس فیلڈ میں آگے بڑھے. اور سب سے چھوٹے لیول پہ کہوں گا سیلف ہیلپ گروپس ڈیولپ کیے جائے, جو لوگ آپس میں پیسہ جمع کر کے ایک دوسرے کی پیسے کی ضرورت پڑنے پر بلا سود کے ایک دوسرے کو لے اور دے, یہ کیا جائے. چھٹی چیز یاد رکھیے جو بہت ہی خطرناک چیز ہے, جو امت مسلمہ کو ایک چیلنج بن چکی ہے, آنے والی نسلوں کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے, میرے اور آپ کے اگر ہم والدین ہیں تو ہمارے لیے چیلنج بن چکی ہے. وہ چیز ہے, اس میں 3 چیزیں میں ایک ساتھ لکھ رہا ہوں. پہلی چیز ہے ڈرگز, دوسری چیز ہے یاد رکھیے پورنوگرافی, اور تیسری چیز ہے یاد رکھیے وقت کو ضائع کرنا, گیمنگس اور دیگر ایڈکشن جس کو بولتے ہیں سافٹ ایڈکشنز, جو ویڈیو کے شکل میں ہوتے ہیں. جس کو آدمی یوں ہی دیکھتے رہتا ہے, براؤز کرتے کرتے اس کو عادت اتنی بری ہو جاتی ہے کہ اس کے بغیر نہ سو سکتا ہے نہ اس کے بغیر جاگ سکتا ہے, اور ایسا ہوتا ہے ویسے نیند نہیں آتی جب تک براؤز نہیں کرے, کچھ تو بھی دیکھنا ہے. تو یاد رکھیے ایڈکشن ہے, یاد رکھیے یہ شروعات ہے کسی چیز کی. ڈرگس تو اتنا کامن ہو چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں رہی, اتنا کامن ہو چکا ہے. میں کہہ رہا ہوں بڑے شہر کیا اور چھوٹے شہر کیا, بڑے ملک کیا اور چھوٹے ملک کیا, ترقی تو پہ ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں, ایک سے ایک جس کو ہم کہیں گے ترقی میں جو لانگتے جا رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ذہنی طور سے ہم اصل دنیا میں رہنا نہیں چاہتے. ڈرگز یہی تو کرتا ہے آپ کو جو ہے اس اصل دنیا سے دور کر دیتا ہے. تو ڈرگز آج مسلمانوں میں بہت کامن ہو چکا ہے. الکوہل تو شراب جس کو ہم کہیں گے یہ تو ایک مثال تھی, ایک ہی مثال تھی, ٹھیک. لیکن آج شراب سے بھی لوگ آگے بڑھ چکے ہیں, اور جدید اور قدیم ناموں سے, جس کو کہیں گے ماڈرن نیمس ہیں, جس کو کہیں گے اور جو نیمس یا پھر جس کو کہیں گے کیمیکل نیمس پہچانے جاتے ہیں, اور ڈرگز بالکل کامن ہو چکے ہیں. سونگھنے کی شکل میں, لگانے کی شکل میں, انجیکٹ کرنے کی شکل میں, کھانے کی شکل میں, پتہ نہیں اس کے کیا کیا ٹائپس ہو سکتے ہیں, میں نہیں بتا سکتا ہوں. ہماری آنے والی نسلوں کو, مجھے اور آپ کو اس سے بچانا ہے. دوسری جو سب سے خطرناک بیماری ہے, جو اتنی خطرناک اور اتنی عام ہو چکی, پورنوگرافی. اس لیول تک کہ اگر کوئی انسان متقی پرہیزگار بھی ہو تو غلطی سے تو کوئی چیز سامنے آئی جا رہی ہے اس کی, ارے یہ کیا ہو گیا, اور سمجھ رہے آپ, اس لیول تک ہو چکا ہے. اور والدین پریشان ہیں, بس کالز آتے ہیں یورپ سے, امریکہ سے کالز آتے ہیں. یہ پرابلم ہے جو پہلے تو ہم انڈیا میں سمجھ نہیں پائے کئی زمانے تک, لیکن اب انٹرنیٹ کے عام ہونے کے بعد اب میں بھی سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ اتنا سیویئر ہو چکا ہے ایشو جس کی کوئی انتہا نہیں. حالانکہ اس کے اگینسٹ ہم کوششیں کر رہے تھے کافی زمانے سے, لیکن ہم جو ہے بہت مشکل جا رہا ہے, اس لیے کہ ہم بچوں سے وہ تعلقاتی قائم نہیں کر رہے ہیں, وہ ریلیشن شپ بلڈ نہیں کر رہے ہیں. جو ریلیشن شپ بچوں کو ایبسٹین کرے, دور رکھیں ان چیزوں سے, ہم نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا, ان سے بات نہیں کرتے ہیں, ان کے ایشوز کو نہیں پوچھتے ہم, جس کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں جو بھی کرنا ہے مجھے ڈیسیجن لینا ہے. اور چھوٹی چھوٹی عمروں میں وہ جب ٹینس ہو جاتے ہیں, ڈپریس ہو جاتے ہیں, تو پورنوگرافی کی طرف جاتے ہیں. یہ چیز بھی ایک قسم کا ایڈکشن کا کام کرتا ہے, اور اصل دنیا سے ان کو دور کر دیتا ہے. شروعات تو یہ بہت تھوڑی چیزوں سے ہوتی ہے, سافٹ پورنوگرافی سے ہوتی ہے, پھر یہ ہارڈ کور تک جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کا سیٹسفیکشن اس لیول سے بھی نہیں آتا, اس کے بعد اس کا جسم خراب ہوتا ہے, اس کی میرج لائف خراب ہوتی ہے, اس کی ہر چیز خراب ہو رہی ہے, اور ایک سے ایک عجیب و غریب قسم کے مسائل امت مسلمہ میں آتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہے. اور تھرڈ ہے گیمنگ وغیرہ, جس میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے. میں سمجھ رہا ہوں یہ بھی ایک ابتدا ہے کہ ایک انسان اصل زندگی میں نہیں رہنا چاہتا ہے, اس لیے وہ اصل زندگی سے دور گیمنگ وغیرہ کے شکل میں جا رہا ہے. 7 جو چیلنج امت مسلمہ کو یاد رکھے, جو میں نے وہ کیا ہے, وہ چیلنج ہے یاد رکھیے غلط فہمیاں جو اسلام کے خلاف ہے یا مسلمانوں کے خلاف بہت پھیلتی جا رہی ہے. ڈسکرمنیشن جس کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے, ریسزم جس کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے, پریجوڈائز, مسلمانوں کو دیکھنے سے پہلے ہی سوچ لے رہے کہ یہ آدمی ایسا ایسا ہوں گا. اسلاموفوبیا, آپ لوگ زیادہ اس کو فیس کر رہے ہیں ہم لوگوں کے مقابلے میں جو اپنے وطن میں رہتے ہیں یہاں ان کنٹریز کے اندر. ٹیررزم, ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک قسم کا بڑا الزام ہے, یاد رکھیے بھونڈا. وومنس رائٹ کہ عورتوں کو ادھیکار, حق مسلمان دیتے نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی چیز نہیں, وہ ہم کامنلی دیکھ رہے ہیں. اس کا حل کیا ہے, اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کے سلوشن میں چند پوائنٹس رکھ رہا ہوں, امپورٹنٹ پوائنٹ سے پہلا اس کا سلوشن ہے دعویٰ ان کو بلانا اس زبان میں جو زبان وہ سمجھتے ہو, دعویٰ پہلا. دوسرا سوشل ورک. جب سوشل ورک کا کہا جاتا ہے جنرلی ایکسپیٹس کو یا جو لوگ باہر سے آ کے رہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم تو وہ ملک سے آئے, اب یہاں کیا کریں گے. آپ یاد رکھیے سوشل ورک اور اس سماج میں گھل مل جانا وہ اثر لاتا ہے جس کی ایک جیتی جاگتی مثال دوں گا. چند مسلمان اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک پہنچے, اس ملک میں جا کر اس ملک کی ترقی اور اس کے کام کاج میں ایسے جڑ گئے اور ایسے لگ گئے, اور اپنے وقت کے انہوں نے بادشاہ کو دعوت دی اور بادشاہ اسلام قبول کر لیا. نجاشی کی مثال ہے, نجاشی جیسا بادشاہ اسلام قبول کر سکتا ہے اگر صحیح قسم کے لوگ جا کے صحیح کام اس ملک میں کرے. تو ضرورت بن جائیے جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کی ضرورت بن جائے اس کے سوشل ورک کے ذریعے, کہ ایک مسلمان کو دیکھ کر وہ پہلے ہی سوچ لے کہ اب تو معاملہ آسان ہونے والا ہے, چونکہ ایک مسلم آ گیا ہے اور یہ لوگ یہ کام کرتے اور یہ کرتے اور یہ کرتے, یہ آگے تو فلاں ہے. ایک کمیونٹی ہے یاد رکھیے جو انڈیا سے نکلی, پنجابی بولتی ہے, آپ سب جانتے ہیں, ٹھیک ہے, سکھ, اور وہ یہاں بستی ہے, لیکن دنیا میں کتنے چیریٹیبل ورک ہے ان کی, یاد رکھیے. اور وہاں وہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ظاہر سی بات ہمارے ملکوں سے ہم نہیں پہنچ پاتے, چونکہ وہ انٹرنیشنل ہے, یو کے پاسپورٹ پر ہوتے ہیں, تو دنیا کے ان علاقوں میں پہنچ کے مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں جن کے فوٹوز وغیرہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں, چاہے وہ جس بھی لیول پر جس بھی پرسنٹیج پہ ہو, کام تو ہو رہا ہے. سوشل ورک سیکنڈ. تھرڈ ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز قائم کیجیے.
یہ بہت لانگ ٹرم دعویٰ کرتے ہیں، جس کی جیتی جاگتی مثال دیکھنا تو ہمارے ملک میں کانوینٹ سسٹم آف ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے، اس نے جو کام کیا وہ کسی نے کہ جب کرسچنس نے اپنے مدارس کے دروازے نان کرسچنس کے لیے کھول دیے اور کہا چرچ میں نان کرسچنس بھی آ کے پڑھ سکتے ہیں، جس میں مائنورٹیز ہم لوگ مسلمانوں نے لیا، سب جا کے اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں. سب سے اچھے اسکول ہمارے وہی پہچانے جاتے ہیں پورے ملک میں ہمارے. ٹھیک ہے، ایجوکیشن، میڈیکل ایڈ، ٹھیک ہے، ڈیزاسٹر ریلیف، انوائرمنٹل پرزرویشن. تو مسلمان بولے تو یہ تو سب نقصان ہی کرنے کا، ان کا معاملہ توڑ پھوڑ کا ہی ہے. یعنی بھائی یہ تو ماحولیات کو بچانا چاہتے ہیں. اسی طرح گرین انرجی کی یہاں لوگ بات سمجھتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے گرین انرجی، کلین انرجی، پولوشن فری انرجی. ٹھیک ہے، 8واں پوائنٹ یاد رکھیے اور بس مختصر 2 پوائنٹ رکھ کے بات ختم کروں گا. وہ جو ہے بہت خطرناک چیز ہے، وہ ہے زنا. زنا میں نے یہاں کیوں لکھا؟ اس لیے کہ زنا جو ہے سب سے بڑی گڑبڑ کیا کرتا ہے معلوم کو آپ کو؟ نسلوں کو بدل دیتا ہے. اس کی اولاد اس کے نام پہ ہو جاتی ہے. زنا جو سب اور ایک نقصان کرتا ہے وہ یہ کہ وراثتیں غلط جگہ جانا شروع ہو جاتی ہے، چونکہ جس کی اولاد نہیں ہوں گی اس کے نام پہ ہوں گی، ظاہر سی بات ہے وراثت تقسیم ہوگی. زنا جو گڑبڑ کرتا ہے نسلوں میں، یاد رکھیے وہ کوئی چیز نہیں کرتا. اور زنا اور ولد الزنا جس کو کہیں گے، ایسی اولادیں، ایسے بچے جو زنا کی وجہ سے، زنا بالکل کامنلی اس کو کہیں گے سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک. ٹھیک ہے، شادی کے بغیر جو وہ کام کرنا جو شادی کے بعد میاں بیوی کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اولاد کا نتیجہ، اولاد پیدا ہونے کا، دنیا میں آنے کا وجہ بنتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے زنا بہت کامن ہو چکا ہے، اور زنا بہت خطرناک بیماری، یاد رکھیے یہ نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. یاد رکھیے 9واں پوائنٹ یاد رکھیے، وہ ہے مسلمانوں کو ضرورت ہے، جو آج کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس کوئی سوچنے والے، کوئی تھنک ٹینک موجود نہیں ہے. تھنک ٹینک کسی کوئی چیز ہی نہیں ہو، بس ہم کو سوچنا ہے ہی کہاں. میں یہاں آ گیا ہوں، اچھے سے کھا رہا پی رہا ہوں، گھر پہ ادھر میرے لوگ ہیں، کھیتی باڑی بنا لیا، پیسہ روپیہ ہو گیا، میں خوش ہوں، ختم. اور کیا کرنا ہے زیادہ، ہو گیا. اگر بوڑھا ہوں تو بچوں کو سنبھالنا ہے، ریموٹ کنٹرول کا، ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں رکھنا ہے، پوتا پاتی کو سنبھالنا ہے، معاملہ ختم ہو گیا. گھومنے پھرنے جانا ہے، معاملہ ختم ہو گیا. میچز وغیرہ دیکھنا ہے، چینل چینج کرنا ہے، معاملہ ختم ہو گیا. کہاں ہیں لوگ؟ یہ تھنک ٹینک سوچنے والے لوگ کب بنیں گے؟ یاد رکھیے ہمیں بہت لانگ ٹرم پلاننگ کرنا ہے. ہمارے پاس کوئی فیوچر پلاننگ نہیں ہے، ہمارے پاس لیک آف پریزنٹیشن ہے. کوئی ایسا نمائندہ سیاسی یا غیر سیاسی ہمیں نہیں ملتا، پولیٹیکل یا ریلیجس، جس کو ہم بولے کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے. عیسائیوں کے پاس ایک ہے، جیسا بھی ایک ہی چرچ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، کیتھولک، لیکن ہے ایک لیڈر جو دنیا بھر میں لوگ جانا جاتا ہے. پوپ آئے، پوپ گئے، پوپ نے یہ کیا، پوپ نے یہ بولا، پوپ کا یہ تھا. کوئی اسٹیٹمنٹ آپ کو ہمارے طرف سے ملتا؟ مسلمان رہنما نے یہ کہا وہ کہا، کوئی بھی نہیں ہمارے پاس، کوئی بھی نہیں. اگر کوئی ہوگا بھی تو دوسرا بولیں گے یہ ہمارا نہیں ہے، اس کو اتار کے پھینکو، اس کی بات نہیں سننا، کوئی اختلاف کا نتیجہ. ٹھیک ہے، تو بہرحال کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. اسی طرح امت کو کوئی گائیڈ لائنس نہیں، یاد رکھیے. تو ہمیں ایک تھنک ٹینک جس کو بولتے ہیں، اور تھنک ٹینک کے لیے میں نے دیکھا تو اردو میں بھی تھنک ٹینک ہی بولتے ہیں جنرلی اس کو. تو بہرحال ایک ایسا کوئی سسٹم جس میں لوگ سوچنے والے ہو، اور تھنک ٹینک کی مثال دیکھنا ہے تو یہود ہمارے پاس آج کے دور میں بہترین مثال ہے. اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے ممالک میں بہت ساری تنظیمیں جو 100 سال کے منصوبے لے کر کام کر رہی ہے، اور کچھ لوگ تو 100 سال گزار چکے اپنے منصوبوں کے، اور کچھ نہ کچھ نتیجے پہ سیاسی اعتبار سے آج پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آخری پوائنٹ آج کا یاد رکھیے، وہ ہے میڈیا کی یلغار. اب میڈیا کے بارے میں ایک بات کہوں گا. میں نے جب میں چھوٹا تھا یہ بات سنی تھی، جو بھی عالم سے بات کرے، ٹی وی نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ زمانہ تھا، تو جو بھی عالم سے بات کرے بولتا ٹی وی حرام ہے، ٹی وی حرام ہے. تو ٹی وی کیوں حرام مجھے سمجھ میں آج تک نہیں آیا. وہ بول سکتے ٹی وی پہ آنے والی چیزیں، لیکن ہمیشہ ٹی وی کو بولا گیا، کیونکہ شاید وہی اس زمانے میں میڈیا تھا جس کے تھرو برائی آ رہی تھی. ٹھیک ہے، چلیے ٹی وی حرام ہے، لیکن میں یہ چیلنج کرتا ہوں، آج کون سا ایسا انسان یا اس زمانے میں بھی اس ٹی وی سے بچ پایا ہو؟ کہتے تو رہے سب حرام، کہتے تو رہے سب غلط، بچ کون پایا؟ میرا کوشچن یہ ہے. بچا کوئی بھی نہیں اس سے. تو پتہ یہ چلا میڈیا حلال و حرام نہیں ہوتا تھا. یاد رکھیے ہم نے میڈیا کو حرام سمجھ لیا، چونکہ ٹی وی کے ذریعے آتا تھا. ٹی وی حرام تو میڈیا حرام، میڈیا حرام سب کچھ حرام. نتیجہ یہ ہوا آج قومی لحاظ سے، ملکی لحاظ سے ہمارے پاس ایسا کوئی پیپر موجود نہیں ہے جس پیپر کو ہم اعتماد کریں، جس کو بیس بنائیں. مسلم ممالک میں تو کوئی نہیں ہے. ابھی بس ایک چینل ہے، بہرحال نیوز چینل کافی مشہور ہوتا جا رہا ہے، عرب ملک سے چلتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو وہ کریڈیبلٹی آج بھی حاصل نہیں جو دیگر چینلوں کو حاصل ہے آج بھی. تو کوئی میڈیا ہاؤس نہیں ہے آپ کا، کوئی میڈیا چینل نہیں ہے آپ کا، کوئی نیوز چینل نہیں ہے آپ کا، کوئی میگزین بتا دے دنیا میں جو سب سے بڑی میگزین ہے جو اتنی چلتی ہے، کوئی میگزین نہیں ہے آپ کی. کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، وہ بس جو کچھ تباہ تھوڑا بہت ہم نے پبلیکیشن کیا وہ دینی کتابوں کا ہی کیا بس. اور اس کی بھی کیا کوالٹی ہے، 2 سال ریک میں رکھ کے نکالے تو کالی ہو جاتی ہو، اس کی بھی کوئی کوالٹی نہیں ہے جو ہونا چاہیے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو میڈیا کے اندر کوئی ریپرزنٹیشن ہمارا نہیں رہا. لہٰذا میں میڈیا کو کیوں میں 10th اور آخری پوائنٹ رکھا، میڈیا نے کیا کیا، جتنی غلط فہمی اسلام کے بارے میں جو ہے وہ سب میڈیا کے تھرو ہی پہنچی ہے لوگوں تک. اگر اس میڈیا کو کچھ ہم کنٹرول کر سکیں، اس میڈیا کے اندر اگر ہم خود جا سکیں اور اس کا صحیح استعمال کر سکیں، اپنے نیوز چینل،
اپنے دینی چینل. آپ بتائیے اتنی باتیں ہم چینل کے بارے میں کرتے ہیں, کتنے دنیا میں آپ اسلامک چینل بتا سکتے ہیں؟ کتنے چینل آپ اپنے ملکوں میں بتا سکتے ہیں جو اسلامک, جو صحیح کتاب و سنت کی نشر و اشاعت؟ کوئی بھی نہیں ملیں گا. تو لہٰذا بہت قلیل ہے. تو ہمیں میڈیا میں اترنے کی ضرورت ہے. ہمیں میڈیا میں ٹی وی چینلز, ڈاکیومنٹریز اور فلموں کے ذریعے اسلام کو اور مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے. نیوز کے ذریعے ہمیں صحیح نیوز لوگوں تک پہنچانا ہے. ریڈیو چینل سے, نیوز پیپر سے, یاد رکھیے پرنٹ میڈیا اور سوشل نیٹ ورک تو سب کے ہاتھ میں, اس کا ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے, جس کے ذریعے ہم اسلام کا اور مسلمانوں کا صحیح چہرہ لوگوں تک جو ہے پہنچا سکے. یہ 10 نکات تھے جو وقت مجھے دیا گیا تھا, میں نے کوشش کی اس میں مکمل کروں, اور 10 جو مسائل امت مسلمہ کو تھے اس کا حل میں رکھنے کی کوشش کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو جو ہے ہر چیلنج کے لیے جو ہے اپنے آپ کو تیار رکھنے کی جو توفیق دے. ہماری آنے والی نسلوں کی جو حفاظت عطا فرمائے, جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.